وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ملت اسلامیہ، مداحان بارگاہ نبویہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، معزز ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقلوبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے پہلے مراد مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، مدرسہ رضائے مصطفیٰ کی سالانہ عظیم الشان ادارے تاج الشریعہ کانفرنس و جلسہ دستار بندی میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. بانی ادارہ عزیز گرامی حافظ خورشید زیدہ مزدہو، اس اجلاس سے خطاب کرنے والے، خصوصی خطاب فرمانے والے مناظر اہل سنت فاضل جلیل قاضی گھوسی حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. اسٹیج پہ تشریف فرما بہت سارے علماء ملت اسلامیہ ہیں جن کا خطاب آپ سماعت کریں گے. معزز سامعین، ہر باپ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے
اور یہ خواہش اس وقت اور زیادہ انگڑائیاں لینے لگتی ہے جب ماں باپ کی نظر اس حدیث مقدس پہ پہنچا کرتی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں اطلبوا الصین واطلبوا العلم ولو کان بالصین۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ علم دین کا طلب کرنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم دین کی بلندیوں کی بھی بنیاد ہے اور دنیا کی عظیم المراتب مناصب کی حاصل کرنے کی بھی علم ضروری ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ ہمارے عابد خورشید صاحب کے اس ادارے سے 5 بچے شعبہ حفظ میں قرآن کریم کی تکمیل کر کے فارغ ہونے والے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان طلباء کے ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کریم کے لیے مدرسہ رضائے مصطفیٰ میں داخل کیا اور انہوں نے اپنے لیے آخرت میں ایک عظیم ذریعہ مغفرت حاصل کر لیا۔ بچہ قرآن کریم کی تکمیل سے فارغ ہو گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ میدان قیامت میں حفاظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور خود حافظ قرآن ان کے والدین کو میدان قیامت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مبارکباد دیتے ہیں ان حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ اور ان کے اراکین کو۔ مگر سامعین بغیر کسی تمہید کے وقت کم ہے اس لیے تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ امام النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو 2 طرح کے حقوق لے کر کے آئے۔ ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ حقوق اللہ کے مختصر وضاحت ہے۔ اور دوسری طرف حقوق العباد لے کر کے آئے، ماں کی عظمت اور اس کا احترام کرنا، باپ کا ادب و احترام کرنا، بڑوں کے ساتھ تعظیم و توقیر سے پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حقوق العباد ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو حقوق العباد کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، نماز 5 ہی نہیں 7 وقت کی پڑھ رہا ہے، اشراق کا بھی پابند ہے، تہجد کا بھی پابند ہے، اوابین کا بھی پابند ہے، پکا سچا نمازی ہے، حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے وہ، لیکن مسجد سے نماز عشاء پڑھ کے وہ تاخیر سے نکلا تو والد نے اسے پوچھا بیٹا تم نے گھر میں آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ باپ کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے، بچہ دیر میں پہنچا تو ان کو شک و شبہ ہوا۔ باپ نے سوال کیا بیٹا تم نے تاخیر کیوں کر دی؟ تو بجائے ادب و احترام کے ساتھ جواب دینے کے اس نے اپنے والد محترم سے الجھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
ماں نے جب دیکھا کہ اپنے باپ سے الجھا ہوا ہے تو ماں آگے بڑھی، ماں کی عظمتوں پہ اس نے پامال کر دیا۔ بھائی نے دیکھا، وہ آگے بڑھا، وہ سمجھانے لگا۔ بھائی کو بھی سے بھی الجھ کر کے اس نے غلط باتیں شروع کر دی۔ بیوی آگے بڑھی سمجھانے کے لیے، اس سے بھی الجھ گیا اور اس نے اس کی شان کے خلاف باتیں کرنا شروع کی۔ اے عزیزو، باپ سے الجھا، ماں سے الجھا، بھائی سے الجھا، بیوی سے الجھا، ان لوگوں نے شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس احساس ہوا کہ وہ باپ اور ماں جن کے بارے میں قرآن نے کہا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ماں باپ سے ہمیشہ نرم گفتگو کرو، انہیں اف نہ کہنا، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اور میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا دی، احساس ہوا۔ آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے، چھوٹوں کی شفقت نہ کرے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ احساس ہو جانے کے بعد وہ مسجد پہنچا، وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا کر گڑانے لگا، اے اللہ وہ ماں باپ جن کے بارے میں تیرا ارشاد تھا میں نے ان کو ستایا ہے، وہ بھائی بہنیں جن کے بارے میں تیرے نبی کا ارشاد تھا کہ تعظیم و توقیر کرو، شفقت و محبت سے پیش آؤ، میں نے ان کی بھی توہین کی ہے۔ وہ بیوی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی بہترین پونجی نیک بخت عورت ہے وہ عورت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم لأہلیکم، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ میں نے اللہ تیرے حکم کو پامال کیا، تیرے رسول کے حکم کو پامال کیا، وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، وہ کسی عالم سے ملاقات ہوتی ہے، عرض کرتا ہے حضور ماں باپ کو ستایا تھا، خدا سے معافی مانگ لی ہے، بتائیے معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی بہنوں کو ستایا تھا، خدا سے معافی مانگ لی ہے، معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عالم دین نے کہا یہ تو فتوی کی بات ہے، لہٰذا ہم تمہارے اس سوال کو لکھ کر کے بھیجتے ہیں دارالفتہ بریلی شریف، دیکھیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے، جو جواب آئے اس پر عمل کرو۔ مرکزی دارالفتہ میں جب یہ سوال جاتا ہے کیا فرماتے علماء جس مسئلے میں کہ زید نے اپنے ماں باپ کو ستایا، خدا سے معافی مانگ لی، زید نے اپنے بھائی بہنوں کو ستایا، خدا سے معافی مانگ لی، زید نے اپنی بیوی کے حق کو پامال کیا، خدا سے معافی مانگ لی، معاف ہوا کہ نہیں معاف ہوا؟ تو جواب آتا ہے نادان سن اللہ کے نبی کا ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں علماء دین کتاب حدیث کی کھول کر ہما جنتوں کا ورناروں کا، ماں باپ تمہاری جنت بھی ہوں، ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں، اگر تم نے ماں باپ کو خوش کر لیا تو ان کی خوشی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی، اور اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا تو ان کی ناراضگی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو ستایا تھا، خدا سے معافی مانگی، معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ سن نبی کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے خدا راضی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دیں گے تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ عزیزان محترم، کیا سمجھے؟ جرم جس کا کیا جائے گا معافی اسی سے مانگی جائے گی۔ ماں باپ کو ستایا ہے تو ان سے معافی مانگو، بھائی بہنوں کو ستایا ہے تو ان سے معافی مانگو، بیوی کا حق مارا ہے تو بیوی سے معافی مانگو،
پڑوسی کا حق مارا ہے تو پڑوسی سے معافی مانگو، اس لیے کہ حدیث پاک نے ضابطہ دیا جرم جس کا کیا جائے گا معافی بھی اسی سے مانگی جائے گی۔ جس کے مجرم ہو اسی کے در دولت پہ چلے جاؤ، اس سے معافی مانگ لو، اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو سمجھو خدا بھی تو نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ حق العبد ہے، اگر حق والا نہیں معاف کرے گا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں آپ جو بھی جرم کریں، کوئی بھی گناہ کریں، ہر گناہ کی سزا آپ کو آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کو ستانا یہ ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن پروردگار عالم اس کی سزا تمہیں دنیا میں بھی دے دے گا۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ الرضوان اسی حدیث کے روشنی میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں ایک شخص اپنے بوڑھے باپ سے کہتا ہے کہ ابا، آپ کی وجہ سے میری بیوی ناراض رہتی ہے، اس لیے آپ میرا مکان چھوڑ کر کے کہیں الگ چلے جائیے۔ باپ نے کہا بیٹا، میں نے تمہیں پال پوس کر کے نوجوان کیا تھا اسی لیے کہ بڑھاپے میں تم عصائے پیری بن کر میری مدد کرو گے۔ اب اس عمر میں جب ہم کھانے کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، ہم کہاں جائیں، کس کے ہاں جائیں؟ وہ کہتا ہے کہیں بھی آپ چلے جائیے، اگر آپ نہیں جا سکتے تو میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو جنگل میں چھوڑا تھا۔ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر کا سب سے پھٹا پرانا کمبل اس نے لیا اور اپنے باپ کو لے کر کے چلا تاکہ ہم جنگل میں انہیں چھوڑ دیں۔ جب یہ جنگل میں پہنچا اور جانے لگا تو پوتا جو اپنے دادا سے بہت مانوس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں چل پڑا، چھوٹا سا تھا مگر سمجھوال تھا۔ جنگل میں جب وہ پہنچتا ہے اور وہ پھٹے ہوئے کمبل کو بچھا دیتا ہے اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ یہیں پر آرام کیجیے، تو پوتا کہتا ہے کہ ابا یہاں ان کو کھانا کون دے گا، پانی کون دے گا، دوا کون کھلائے گا؟ ڈانٹ دیا باپ نے، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ آپ مولانا روم فرماتے ہیں تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے، تو جو کمبل پرانا تھا اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑا تو دادا کے نیچے بچھا دیا اور دوسرا ٹکڑا کمبل کا اپنے کندھے پہ رکھ کر کے وہ چل پڑا۔ تو باپ نے پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ دادا نے آپ کو پال پوس کر کے نوجوان کیا تھا کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ ان کی خدمت کریں گے، اور آج آپ بجائے ان کی خدمت کرنے کے ان کو لا کر یہاں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ کل میں نوجوان ہوں گا، آپ بوڑھے ہوں گے، تو جیسے آپ نے آج اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا ہے کل ویسے آپ کے ساتھ سلوک کریں۔ کیا سمجھے؟ مولانا روم اس حدیث کا روشنی فرماتے ہیں کہ اولاد نے جس طرح اپنے ماں باپ کا ساتھ سلوک کیا اس کی آنے والی اولاد بھی اسی ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ پھر ایک دوسرا واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک شخص تھا اس کی ماں اپاہج تھی، لیکن وہ اتنا نیاز مند اور سعادت مند تھا کہ اپاہج ماں کو اس نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرایا۔ کیسا نعمت لوٹا تھا، 7 بار اس نے حج کرایا۔ 7ویں بار جب طواف سے فارغ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے نادان، تیری ولادت و پیدائش کے بعد جو ماں کو درد کا ایک جھٹکا لگا تھا اب تک تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، پوری زندگی کا حق کیا ادا کرے گا؟ عزیزان محترم، اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور وہ باپ اپنے نافرمان بچے کو اپنے مکان سے نکال دے تو دنیا اس کو انصاف کہے گی، نالائق ہے اولاد۔
اب اس نالائق اولاد کو اگر باپ نے گھر سے نکال دیا تو دنیا اسے انصاف کہے گی۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی خیانت کرتی ہے تو ایسی بیوی کو حق ہے کہ شوہر اسے طلاق دے کر نکاح سے باہر کر دے اور دنیا اسے انصاف کہے گی۔ نالائق اولاد کو باپ گھر سے نکال دے، دنیا اسے انصاف کہے گی۔ نافرمان بیوی کو شوہر طلاق دے کر اپنے نکاح سے نکال دے، دنیا اسے انصاف کہے گی جبکہ اس نے صرف ایک ہی گناہ کیا ہے۔ اس ایک گناہ کی بنیاد پر اسے نکال دیا تو دنیا انصاف کہتی ہے۔ اس ایک گناہ کی بنیاد پر بیوی کو نکال دیا تو دنیا اسے انصاف کہتی ہے۔ مسلمانوں، ایک گناہ کے بنیاد پر اگر باپ اپنی اولاد کو مکان سے بے دخل کر دے تو انصاف ہے۔ نافرمانی کے بنیاد پہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو انصاف ہے۔ اب غور کر کے مجھے بتاؤ، یہ ایک جرم کے بارے میں ہے اور ہم اور آپ تو روزانہ کتنا جرم کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا مؤذن نے 5 مرتبہ اذان دے کر آپ کو نماز کے لیے بلایا، آپ نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ ایک دن میں آپ نے 5 گناہ کیا، ایک ہفتے نہیں حاضر ہوئے تو 7 بچے 35 گناہ آپ نے کیا، ایک مہینے حاضر نہیں ہوئے تو 150 گناہ آپ نے کیا۔ رب العالمین کے گناہ کا گناہ، جرم کا جرم آپ کرتے چلے جا رہے ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو اگر آپ کا اقتدار چھن جائے، آپ کا وقار چھن جائے، آپ کی عظمت چھن جائے، آپ کا منصب چھن جائے، آپ ذلیل و رسوا ہو گئے تو یہ بھی من جانب اللہ انصاف ہی کہا جائے گا۔ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہن کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ یہ نماز کے چھوڑنے والوں، نماز مؤذن کے پکار پر مسجد کو آباد نہ کرنے والوں، بچے نے ایک گناہ کیا تھا اور باپ نے اس کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر کے آگ کر دیا تھا تو دنیا نے انصاف کہا تھا۔ باپ اپنے صرف مکان کا مالک ہے، وہ اپنے نالائق بچے کو اپنے مکان سے نکال سکتا ہے۔ شوہر اپنے بیوی کے نکاح کا مالک ہے، نافرمان بیوی کو طلاق دے کر وہ اپنی زوجیت اور نکاح سے باہر کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ نے اپنے مکان سے باہر کر دیا تو بچے کو دوسری جگہ پناہ مل جائے گی۔ اگر بیوی کو کسی نے طلاق دے کر کے اپنے نکاح سے الگ کر دیا تو عدت گزرنے کے بعد اسے دوسرا شوہر مل جائے گا، اسے وہاں پناہ مل جائے گی۔ مگر اے دوستو، نماز کے چھوڑنے والوں بتاؤ، اگر رب العالمین کے تم قہر و جلال سے بھاگ کے جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ باپ صرف مکان کا مالک تھا، شوہر صرف اپنے نکاح کا مالک تھا، مگر وہ پروردگار جو پوری کائنات کا مالک ہے، نماز کے چھوڑنے والوں اس کے قہر و جلال سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے مالک خدا ہے، آسمانوں کی طرف اڑو گے مالک خدا ہے، فضاؤں میں پرواز کرو گے مالک خدا ہے، پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ گے مالک خدا ہے، کہیں جاؤ گے اس کے قہر و جلال سے تم بچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ صدق دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے اور اپنی نمازوں کو پوری طور سے ادا اور قضا نہ کر لو۔ اس لیے عزیزان محترم، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ جرم جس کا کیا ہے اسی کے در دولت پہ چلے جاؤ، معافی مانگ لو، وہ معاف کرے گا، خدا معاف کرے گا۔ باپ کو ستایا باپ سے معافی مانگ لو، ماں کو ستایا ماں سے معافی مانگ لو، بیوی کو ستایا بیوی سے مانگ لو، پڑوسی کو ستایا پڑوسی سے معافی مانگ لو، جانا ہے اس در دولت پر۔ مگر یہ نماز کے چھوڑنے والوں، یہاں بھی تمہیں معافی مانگنا ہے، مگر کہاں جاؤ گے معافی مانگنے کے لیے؟ کیونکہ حدیث پاک نے دیا مجرم جس کے ہو اس کے در دولت پہ جاؤ، بھائی کے مجرم ہو تو بھائی سے مانگو معافی، پڑوسی کے مجرم ہو تو پڑوسی سے مانگو معافی، بیوی کے ساتھ تم نے
زیادتی کی ہے تو اس سے مانگو، در دولت پہ جاؤ، مگر یہاں اگر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں معافی مانگنا ہے تو جاؤ گے کہاں؟ اور یہاں معافی مانگنے کا بھی ایک الگ انداز ہے، خالی اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میں نماز چھوڑی ہے، معاف کر دے، میں نماز چھوڑی، معاف کر دے، اس سے معاف نہیں ہوگا۔ یہاں معافی کا انداز ہے کہ پہلے چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لو اور پھر خدا کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ نماز قضا کر لی، اب جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو جائیں گے کہاں؟ آپ کہیں گے کعبہ چلے جاؤ۔ غریب آدمی کہے گا کعبہ تو وہی جا سکتا ہے جو صاحب ثروت ہو، کعبہ تو وہی جا سکتا ہے جو صاحب دولت ہو، ہم تو غریب آدمی ہیں، صبح سے شام تک کماتے ہیں تو رات میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میرے پاس اتنے ذرائع کہاں ہیں کہ معافی مانگنے کے لیے میں کعبہ جاؤں؟ ایک شخص بول پڑا مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے مجرموں اور خطا کارو، اپنی جان پر ظلم کرنے والو، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے آؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ بھی تمہارے معافی کی سفارش کر دے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ پائیں گے پروردگار عالم کو توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ مہربان۔ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوگا کہ مالدار ہی کعبہ جا کے معافی مانگ سکتا تھا اور مالدار ہی مدینہ جا کے معافی مانگ سکتا ہے۔ اے عزیزان محترم، علماء کرام اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اسی لیے تو پروردگار عالم نے کعبہ نہ بلا کر اپنے محبوب کی دربار میں بلایا، اس لیے کہ اگر نماز چھوڑنے والا میرا مجرم ہے تو میرے محبوب کا بھی مجرم ہے۔ نماز میں نے فرض کیا ہے مگر یہ فریضہ میرے محبوب کے واسطے سے تمہیں ملا ہے، تو یہ نماز کو چھوڑنے والوں میرے بھی مجرم ہو، میرے محبوب کا مجرم ہو، تو اس در پہ آؤ جو میرے محبوب کا بھی در ہے اور میرا بھی در ہے۔ یہ معاف کریں گے تو میں معاف کروں گا، یہ نہیں معاف کریں گے تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مگر عزیزان محترم پھر سوال پیدا ہوا، حضرت کی بارگاہ میں کوئی آیا، اس نے کہا حضور ارے مالدار ہی تو کعبہ بھی جا سکتا تھا، مالدار ہی تو مدینہ بھی جا سکتا ہے، مگر ہندوستان کا وہ غریب مزدوری کرنے والا مسلمان جس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ وہ سمندر پار کر سکے، وہ کیسے مدینہ اور مکہ جائے گا؟ تو مولانا جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے ظالم، اسی لیے تو نبی نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، ہم علماء ہمارے یہ انبیاء کے وارث ہیں، نبی کی بارگاہ میں نہ جا سکنا تو غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جانا، وہاں نہ جا سکنا تو غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جانا، وہاں نہ جا سکنا مخدومے کی چوچا کی بارگاہ میں چلے جانا، وہاں نہ جا سکنا بابا قطب الدین کی بارگاہ میں چلے جانا، اتنی دور نہ جا سکو تو مستان شاہ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ یہ معاف کریں گے تو علی معاف کریں گے، علی معاف کریں گے تو رسول معاف کریں گے، رسول معاف کریں گے تو خدا معاف کریں گے۔ اس لیے عزیزو ہندوستان کا نقشہ بالکل اس وقت بدلا ہوا ہے، آپ کو اور آپ کے مسجدوں کو تباہ کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے، اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب کہہ کر اسلام کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی نظر باہر کے میڈیا پر نہیں ہوتی ہے، یا اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو اچھی طرح یہ باتیں معلوم ہوتی ہوں گی کہ یورپ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، برطانیہ میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، وہاں پر اہل سنت و جماعت کا ایک مرکز قادر اسلامک مشن جس کے سربراہ بانی ہیں علامہ القادری رحمۃ اللہ علیہ، اور سربراہ اعلیٰ ہے اس وقت علامہ قمر الزمان صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ برطانیہ کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں ہر ہفتہ 10 سے لے کر 20 تک گریجویٹ لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہودیت اور عیسائیت سے توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ سے پہلے
اور اس حملے کے بعد سے امریکہ کے لوگوں میں اسلامیات کے مطالعے کا ذوق پیدا ہوا کہ یہ ایسا مذہب ایسا ہے کہ اتنا بڑا طیارہ چلانے والا پائلٹ جس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوئے تھے، آخر اس نے اپنے اسلام کے نام پر جان کیسے دے دی؟ انہوں نے ایک مطالعہ کرنا شروع کیا، ادھر مطالعہ کرتے جا رہے، ادھر پروردگار عالم ان کے دلوں کے دنیا کو کھولتا چلا جا رہا ہے۔ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو گارجین کی طرف سے آزادی ہوتی ہے، جو مذہب تمہیں اچھا لگے اس مذہب کو تم قبول کر لو۔ وہ ہندوستان کی طرح نہیں ہے کہ کوئی مسلم معاذ اللہ مرتد ہو جائے تب تو اس کو سر پہ بچھا لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم اسلام لے آئے تو طرح طرح کے فتنوں سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، 18 لاکھ سے زائد لوگ خالی امریکہ میں دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں اس وقت سے جب سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا ہے۔ عزیزان محترم، خائف ہے یہودیت، خائف ہے نصرانیت، خائف ہے بدھسٹ لوگ، خائف ہے ہندوتوں کے ماننے والے کہ اگر اسلام کو بدنام نہ کیا گیا اور اسلام کا لوگوں نے بھرپور مطالعہ کر لیا تو ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں صرف مذہب اسلام ہی ہوگا اور وہ غالب ہوگا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر وہ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں۔ ہمارا کردار اس لائق ہی نہیں ہے۔ چوری میں دیکھو تو مسلمان آگے، ڈاکہ میں دیکھو تو مسلمان آگے، عصمت دری میں دیکھو تو مسلمان آگے، ساری خرافات میں مسلمان نوجوان بچوں کا نام آتا ہے۔ اے عزیزان محترم، وہ مسلمانوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اسلامی کی اسلامی کتابوں کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب اس کے انتہائی تحقیق کے نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو رب العالمین کا فضل ان کے شامل حال ہو جاتا ہے اور اسلام کی چمک ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کامل سرکار کی سیرت پر بڑی مستند کتاب ہے، اس کا رائٹر پاکستان میں رہتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 8-10 سال پہلے برطانیہ میں 10,000 پڑھی لکھی گریجویٹ عورتوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، پورے برطانیہ میں پہنچا گیا۔ یہ سوچ کر کہ 10,000 عورتیں جو گریجویٹ ہیں، ریسرچ و تحقیق کر چکی ہے، ایک بارگی سب اسلام میں داخل ہو رہی ہے، میڈیا کے لوگوں نے جا کر ان کو گھیر لیا۔ کیا تمہیں یہودیت پسند نہیں آئی؟ کیا تمہیں نصرانیت پسند نہیں آئی؟ کیا تم نے بدھ مذہب کا مطالعہ نہیں کیا؟ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، کیا تم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا؟ ان کی جو سب سے بڑی سربراہ پڑھی لکھی بڑی دانش مند عورت تھی، اس نے کہا ہم نے فلاں تاریخ کو ایک بڑی کانفرنس رکھی ہے، جتنے صحافی ہیں وہ سب کے سب وہاں آ جائیں، ہماری ایک معلمہ ہوگی، ان کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ اعلان ہو گیا فلاں تاریخ کو کانفرنس ہے، لاکھوں کا مجمع برطانیہ میں جمع ہوتا ہے۔ عورتوں نے ایک بڑی دانش مند پڑھی لکھی ریسرچ و تحقیق کرنے والی عورت کو کھڑا کر دیا اسٹیج پر، کہا پوچھو جو میں جو سوال کرنا ہے۔ سوال کرنے والے صحافی طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، کیا تم نے یہودیت کا بھرپور مطالعہ کر لیا ہے؟ کیا تم نے عیسائیت کا بھرپور مطالعہ کر لیا ہے؟ کیا تم نے بدھ مذہب کا بھرپور مطالعہ کر لیا ہے؟ بے شمار ادیان و مذاہب دنیا میں ہیں، کیا تم نے سب کو پڑھ لیا؟ تو اس کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے ہاں سنو، میں نے بدھ مذہب کو بھی پڑھا ہے، یہودیت بھی پڑھا ہے، نصرانیت کو بھی پڑھا ہے، بنام مذہب دنیا میں جتنے مذاہب ہیں میں نے سب کا مطالعہ کیا ہے، مگر سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب میں نے مذہب اسلام کا مطالعہ کیا تو ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ اگر کوئی مذہب یا کوئی دھرم مذہب کے نام پر عورتوں کی عزت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے جو ہماری عزت کی حفاظت کرے، ہماری عفت کی حفاظت کرے۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ نے عورت کو نماز جیسی عظیم العبادت کے ساتھ ذکر کر
کے اس کا مرتبہ اور جس سریا سے آگے بڑھا دیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاثۃ امور الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے لوگو تمہارے دنیا کی تین چیزیں مجھے بے حد محبوب ہیں، خوشبو، نیک بخت عورت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ وہ نماز جو ہم عبادات ہے، وہ نماز جو افضل العبادات ہے، وہ نماز جس میں پوری کائنات کی مخلوقات کی عبادت کو جمع کر دیا گیا ہے، اس نماز کے ساتھ پیغمبر اسلام نے عورت کا ذکر کر کے اس کی تقدیر کو سریا سے بھی زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اسلام کی مذہب کی حقانیت سمجھنا ہے تو مذہب اسلام کا بھرپور مطالعہ کرو جیسے ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچے انشاءاللہ تمہارے لیے بھی وہی راہ کھل جائے گی۔ اس لیے عزیزو دنیا نے دیکھا کہ اب یہ تو مذہب پھیلتا چلا جا رہا ہے، لہذا چند داڑھی والوں کو خریدا۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، انگریزوں نے عبدالوہاب نجدی سے کتاب التوحید عربی میں لکھایا، جس میں اس شیطان نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو کہا ھذا صنم اکبر معاذ اللہ۔ اسی کی کتاب التوحید کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے دہلی میں بیٹھ کر جو ایک عظیم خانقاہ سے متعلق تھا پیسوں سے بکا، اور بکنے کے بعد اس نے کتاب لکھی جس کو تقویۃ الایمان کہتے ہیں اور ہم لوگ اسے تقویۃ الایمان کہتے ہیں۔ اس میں اس نے بالکل اسی طرح جیسے عبدالوہاب نجدی نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی، اس سے 10 قدم آگے بڑھ کر اس نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا۔ اور اسی زمانے کی بات ہے کہ تھوڑی زمانے کے بعد اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، قئی مدم بیٹھوی اور رشید احمد گنگوہی نے اپنی اپنی کتابوں میں امام النبی جین سید المرسلین رحمت للعالمین کی توہین و تنقیص کی اور رب العالمین کی کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا۔ اس نے یہ سب خریدے ہوئے انگریزوں کے لوگ ہیں۔ اس لیے عزیزو داڑھی کو مت دیکھو، اس لیے مسجدوں کو مت دیکھو، مسجدیں بڑی خوبصورت وہ بناتے ہیں، نہ داڑھی کو دیکھو نہ ہی ان کے امامے کو دیکھو۔ اسلام کے تاریخ بھول جاؤ گے کیا میدان کربلا میں یزید کی طرف داڑھی نہیں تھی؟ ارے داڑھی ادھر بھی تھی، داڑھی حسین کے قافلے میں بھی تھی، امامے اس طرف بھی تھے، امامے حسین کے قافلے میں بھی تھے، نمازیں اس طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں اس طرف بھی پڑھی جا رہی تھی، مگر کیا میدان کربلا کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ کسی حسینی نے کسی یزید کی ایک اقتدا میں نماز پڑھی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، امامہ نہیں دیکھا جائے گا، محل اللہ اللہ کہنا بھی نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ داڑھی رکھنے والوں کے سینے میں عشق رسول بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ امامہ باندھنے والوں کے سینے میں محبت رسول بھی ہے کہ نہیں، ایمان ہے کہ نہیں۔ ایمان ہو تو داڑھی والے کی جا کرو، اور جہاں ایمان ہی نہیں ہے وہ داڑھی رکھ کے خالی تمہیں فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، امامے باندھ کر فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ لہذا اس داڑھیوں کو مت دیکھو، چہرے کو مت دیکھو، نہ اس کی عبادت و نماز کو دیکھو۔ یہ عبادت ابلیس کم نہ کم نہیں کیا تھا۔ اس لیے کسی بھی امام کے پیچھے اقتدا کرنے سے پہلے دیکھو یہ پکا اور سچا مومن بھی ہے کہ نہیں ہے، نبی کا عشق بھی ہے اس کے سینے میں کہ نہیں ہے۔ آج علماء اہل سنت کو یہ شیطان لوگ کہتے ہیں صاحب ہم کو گالی دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم کو گالی دے رہے ہیں، یعنی کافر کو کافر کہہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گالی ہے۔ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کافر کو کافر کہنا اگر گالی ہے تو کیا قرآن میں قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے؟ کافر کو اگر خبیث کہنا گالی ہے تو کیا قرآن میں نہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات انما المشرکون نجس؟ کیا پتا چلا؟ گالی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس وصف میں متصف نہ ہو اور آپ اس کا مصداق اسے قرار کر دیے تو گالی ہے۔ یعنی آدمی مومن نہیں ہے، یہودی ہو اور آپ یہودی کو مسلمان کہہ کر بلائیے، دیکھیے
کتنا اچھا نام ہے یہ لقب، ارے مسلمان ہونا کتنی اچھی بات ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ صاحب کا اسلام خاتمہ اسلام ہی پر ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی یہودی کو آپ کہہ دیجئے مسلمان، کسی عیسائی کو آپ کہہ دیجئے مسلمان، آپ کو دوڑا لے گا مارنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کوئی اس لفظ کا مصداق نہیں ہے، لہذا کافر ہے تو اسے کافر ہی کہا جائے گا، چور ہے تو اسے چور ہی کہا جائے گا، شرابی ہے تو اسے شراب ہی کہا جائے گا، خبیث ہے تو اسے خبیث ہی کہیں گے، خناس ہے تو اسے خناسی کہیں گے۔ یہ گالی نہیں، یہ تو اظہار حقیقت ہے۔ ہاں کسی اچھے کو آپ برا کہہ دیجئے تو یہ ضرور گالی ہے، کیونکہ اس کا مصداق وہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم اہل سنت و جماعت اگر ان کی کفر کو بیان کرتے ہیں تو کافر کو کافر کہنا ہے تو سنت الہی ہے، کافر کو کافر کہنا ہے تو سنت پیغمبر ہے، کافر کو کافر کہنا ہے تو سنت صحابہ ہے، کیونکہ کافر کو کافر ہی کہیں گے، اسے مومن نہیں کہیں گے، جس طرح مومن کو مومن ہی کہیں گے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ اس لیے جو جیسا ہو اس کو اسی طرح کہا جائے گا، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ آج ہمارے علماء اہل سنت پر حضرت تشریف فرما ہے، کتابوں میں کیا لکھ دیا انہوں نے؟ جن کا نام محمد علی ہے معاذ اللہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، کہیے معاذ اللہ۔ جن کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے۔ نبی کا اختیار سمجھو، کیسا صاحب اختیار ہوتا ہے پیغمبر۔ جنگ خندق کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ کے تحفظ کے لیے چاروں جانب خندق کھود دیا جائے، اسی لیے اس کو جنگ احزاب اور جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ خندق جس وقت کی کھدائی ہو رہی تھی تو ایک اتنا عظیم زبردست بڑا پتھر آ گیا کہ صحابہ مارتے رہے لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اتنا بڑا پتھر آ گیا ہے، اگر اسے توڑا نہ گیا تو دشمن اسی پتھر کو پل بنا کر کے وہ خندق پار کرے گا اور ہماری بہو بیٹیوں کی اور ہمارا قتل عام کرے گا۔ سرکار نے فرمایا مجھے دکھاؤ، سرکار وہاں تشریف لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھایا پتھر کو توڑنے کے لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھایا تو چادر مبارک بھی اٹھ گئی۔ دیکھا کہ سرکار کے شکم اطہر میں 6 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر نے جیسی اسے مارا، بہت بڑا چٹان تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 5 اور ریزہ ہو گیا۔ یہ نبی کا ایجاد تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کے پیٹ میں 6 پتھر مدے ہوئے ہیں تو میں نے پہیہ سے کہا کہ اللہ کے رسول بہت بھوکے ہیں، لہذا حضور کے ضیافت کا انتظام کرو۔ ان کے اہلیہ نے فرمایا کہ گھر میں چند ساجو ہے اور ایک 6 ماہ بکری کا بچہ ہے، آپ جائیے حضور کو دعوت دے آئیے، مگر حضور کے کان میں دعوت دیجیے گا تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاص ہیں 2-4 آدمی بس انہیں کو لے کر کے آئیں، کیونکہ وہاں تو مجمع عظیم ہے، اتنا کھانا کافی ہے نہیں۔ یہ تشریف لے گئے، حضور کے کان میں عرض کیا تو سرکار دو جہاں اس میں اعلان فرمایا چلو جابر کی ہاں دعوت ہے، سبحان اللہ سبحان چلو۔ پورا مجمع چل پڑا، آگے حضرت جابر ہیں، خادمان انداز میں پوچھے سرکار دو عالم سے پورا لشکر ہے۔ حضرت جابر تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے اہلیہ سے کہا محترمہ میں نے سرکار کو دعوت دی تھی مگر سرکار نے تو کوئی لشکر کو مدعو کر لیا، کیا تم نے زور سے کہا ہوگا کہ آپ کی دعوت ہے؟ کہا نہیں، میں نے سرکار کے کان میں کہا تھا۔ کہا تو کوئی بات نہیں، کیسے نیازمند عورت تھی،
کہ ہم نے حضور کو دعوت دی ہے، ہم حضور کے کھانے کا انتظام کریں گے، اور لشکر کو دعوت پیغمبر نے دیا ہے، ان کے کھانے کا انتظام پیغمبر کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے حضور کو مدعو کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکرے کو ذبح کیا اور بوٹی بنا کر کے میں نے اہلیہ کو دے دیا اور کہا کہ اس کو تیار کرو، میں حضور کو بلا کے لاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں منظر کیا ہوا، حضرت علامہ جامی شواہد النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کے 2 بچے تھے، بڑے بچے نے چھوٹے بچے سے کہا کہ آؤ لیٹ جاؤ، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ابا نے بکرے کو ذبح کیسے کیا۔ چھوٹے بچے کو بڑے بھائی نے لٹایا اور چھری سے اس کی گردن کو ذبح کر دیا۔ اب جب وہ چھوٹا بچہ ذبح ہو گیا تو ماں نے جب آواز سنی تو دوڑی تو مارے خوف کے یہ چھت پہ گیا اور چھت سے مارے خوف کے زمین پہ کود پڑا۔ چھوٹا بچہ ذبح سے مر گیا تھا، یہ بچہ چھت سے گرا، یہ بھی مر گیا۔ مگر کیسی صاحب استقامت تھی حضرت جابر کی اہلیہ، دونوں بچوں کو لائی اور گھر کے ایک کونے میں لٹال کر ایک چادر سے اڑا دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، ورنہ سرکار تشریف لانے والے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی ضیافت میں ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا غم سے یہ مکان ڈوب جائے۔ شوہر کو بھی نہیں بتایا انہوں نے، ایک گوشے میں لٹال دیا۔ سرکار تشریف لائے، حضرت جابر کو بلایا اور فرمایا آٹا لے آؤ، جس آٹے سے روٹی تیار کرنا ہے، اور وہ شوربہ بھی لے آؤ جس شوربے کو تمہیں کھلانا ہے۔ پیغمبر اعظم نے تھوڑا سا لعاب لے کر آٹے میں ملایا، تھوڑا سا لعاب لے کر کے ہانڈی میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے اپنی اہلیہ سے کر دو سان کر کے اور خوب ملا دیں، اور پورے محلے کی عورتوں کو بلا لے روٹی بنانے کے لیے۔ ایک دو عورتیں نہیں، محلے میں جتنی عورتیں ہیں سب کو بلا لیں روٹی بنانے کے لیے۔ اور سنو، جب روٹی تیار ہو جائے تو اسے ڈھک دینا، کھول کر کے مت دیکھنا۔ سالن تیار ہو جائے تو اسے ڈھک دینا، کھول کر کے مت دیکھنا، اور اس میں سے نکال کر کے ہلاتے رہنا۔ اللہ کے نبی کے ارشاد پر آپ نے عمل کیا، محلے کی عورتیں آ گئیں اور اس کے بعد وہ روٹیاں بنانے لگی۔ نہ آٹا ختم ہو رہا ہے، نہ شوربہ ختم ہو رہا ہے۔ ادھر حال یہ ہے کہ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا جابر، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اے مصطفیٰ آپ اپنے ساتھ جابر کے دونوں بچوں کو بھی کھانے میں شریک کر لیجیے۔ ابھی تک کہ رات چھپا ہوا تھا۔ حضرت جابر نے جا کر اپنے اہلیہ سے گزارش کی، بچے کہاں ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے تو بہانہ کیا بچے کہیں کھیل رہے ہوں گے، اور آ کر سرکار سے عرض کر دیا، مگر پھر حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہ یا رسول اللہ جابر سے کہیے کہ اپنے بچوں کو حاضر کریں۔ اب جابر نے دوبارہ جا کر اپنے اہلیہ سے کہا تو اب بات چھپنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا کہ حالات ایسے ہیں، چلیے۔ اس کے بعد گھر کے ایک گوشے میں بچوں سے چادر کو ہٹایا اور دکھایا، ماتم کدا بن گیا ان کا گھر۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ پھر حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کو صاحب اختیار بنا کے اس نے بھیجا ہے، آپ ان بچوں کو زندہ کر دیجئے، زندہ کر دیجئے ان بچوں کو۔ سرکار تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد آپ نے کچھ پڑھا، اس کے بعد بچوں کو آواز دی اور بچوں کے کھڑے ہو گئے، اور ساتھ میں لا کر حضور نے دسترخوان پہ کھانا کھلایا اور صحابہ کو تاکید فرما دی کہ آپ جو بوٹی کھا رہے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کرتے چلے جائیں۔ بوٹی کھا رہے ہیں اور ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ جب سارے صحابہ نے کھا لیا تو اللہ کے نبی نے اس بوٹی پہ نظر نبوت ڈالی تو بکرا بھی زندہ ہو گیا۔ فرمایا جابر اپنا بکرا بھی لے جاؤ، یاد رکھنا ہم نے تمہارا کچھ نہیں کھایا ہے،
میرے رب نے ہمیں کھلا اور پلا دیا ہے، سب نے کھا لیا مگر کھانا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں نے پورے محلے میں کھانا بٹوایا پھر بھی نہیں کم ہوا، دوسرے دن میں نے بٹوایا پھر بھی نہیں کم ہوا، تیسرا دن میں نے سوچا کہ لاؤ اس میں جھانک کر کے دیکھیں بچا کتنا ہے۔ تو فرماتے جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ روٹی بھی جیسے رکھی گئی تھی پوری کی پوری ویسے ہی ہے، اور شوربہ اور گوشت جس طرح رکھا گیا تھا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ حدیث پاک نے اشارہ کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت یہ صاحب اختیار پیغمبر حکم الہی سے چاہے تو مردوں کو زندہ کر دیں، حکم الہی سے اگر چاہیں تو ہزاروں کو کھلا دیں۔ اس لیے ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ پیغمبر صاحب اختیار ہے، مجبور محض نہیں۔ یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو، دیتا وہی ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے، جو مجبور ہوگا وہ کیا دے گا؟ یہی قرآن نے کہا اور یہی حدیث نے فرمایا۔ وضو کے لیے حضرت نبی حاضر ہے، کاسا للی ماشیتا یا ربیہ، ربیہ جو چاہتے ہو مانگ لو۔ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ وہی جو صاحب اختیار ہوگا۔ مانگنے والا پوری کائنات کی شہنشاہیت مانگ سکتا تھا۔ ربیہ سے جو اللہ کے نبی نے فرمایا سل انی ماشیتا، جو چاہو مانگ لو۔ اور مانگنے والے بھی تھے، کیسے تھے؟ اس زمانے کے لوگ نہیں تھے جو دنیا طلب کرتے۔ انہوں نے نبی کے بارگاہ میں عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی خالی دنیا ہی میں صاحب اختیار نہیں ہے، دنیا کی چیزوں پر بھی اختیار رکھتا ہے اور آخرت کی چیزوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ انہوں نے مانگا آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابا غیر ذالکہ، کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ اور کچھ چاہتے ہو تو بتاؤ۔ فرمایا حضور یہی کافی ہے؟ تو فرمایا انی علی نفسک بکثرت السجود، اب اگر میری رفاقت چاہتے ہو نا تو کثرت سجدہ سے میری اعانت کرو۔ اس لیے مسلمانوں اپنے پیشانی سے خدا کے گھر کو آباد کرو، بیوی کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے مجمع صحابہ میں مخاطب کر فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اسے حج مقبول کا ثواب مل جائے؟ حج مقبول۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ہمیں حج مقبول مل جائے۔ تو فرمایا محبت و تعظیم کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھو، ماں باپ کا چہرہ دکھنا ایک مرتبہ بھی حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اب رحم و کرم جوش پر ہے تو نبی سے پوچھ لیا جائے کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو عزت و احترام و محبت کے ساتھ دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ کیا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں، نظر محبت سے اگر تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھتے ہو تو جتنی بار دیکھو گے ہر بار تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اس لیے عزیزو زندگی میں انقلاب پیدا کرو، مزدور کو اپنے پیشانی سے آباد کرو، حق والوں کا حق دو، چاہے پڑوسی ہو۔ پڑوسی کے تعلق سے نبی کے ارشاد سنیے، سرکار فرماتے ہیں الا لا یؤمنو، الا لا یؤمنو، الا لا یؤمنو، سنو وہ مومن نہیں ہے، سنو وہ مسلمان نہیں ہے، سنو اس کا ایمان قابل نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا وہ کون بدقسمت ہے جو نماز پڑھتا ہے مگر مومن نہیں، روزہ رکھتا ہے مگر مومن نہیں، نماز حج کرتا ہے مگر مومن نہیں، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو سرکار فرماتے من لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مومن قابل نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے بے خوف نہ ہو۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا مکان ہمارے مکان کے بغل میں ہے وہی پڑوسی ہے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے، اگر کسی مومن کا مکان آپ کے مکان کے بغل میں ہے تو وہ مکان کا پڑوسی ہے، اگر کسی آدمی کا محلہ آپ کے محلے کے بغل میں ہے تو محلے کا پڑوسی ہے، اگر کسی کا ضلع آپ کے ضلع کے بغل میں ہے تو وہ ضلع کا پڑوسی ہے، اگر کسی صوبہ کا کوئی صوبہ آپ کے صوبے کے بغل میں ہے تو وہ صوبے کا پڑوسی ہے، اگر کوئی ملک آپ کے ملک کے
بغل میں ہے تو ملک کا پڑوسی ہے۔ یا رسول اللہ کس پڑوسی کے ساتھ ہم ظلم و ستم نہ کریں؟ تو آقا یہی فرماتے ہیں مکان کے بغل میں رہنے والا بھی تمہارا پڑوسی ہے، لہذا اسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ محلے کے بغل میں رہنے والا بھی تمہارا پڑوسی ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ضلع کے بغل میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ صوبے کے بغل میں رہنے والا بھی پڑوسی ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ ملک کے بغل میں رہنے والا وہ بھی تمہارا ملک کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں امن چاہتے ہو تو روس امریکہ اور چائنا پہ من نظر ڈالو، امن چاہتے ہو مصطفیٰ کے مقدس ارشادات کے روشنی میں زندگی کو ڈھال لو۔ جس وقت تم امن پھیلاؤ گے، پڑوسی کے ساتھ ظلم و ستم نہ کر کے حسن سلوک کرو گے، چاہے مکان کا پڑوسی ہو، چاہے محلے کا پڑوسی ہو، چاہے صوبے کا پڑوسی ہو، چاہے ضلع کا پڑوسی ہو، چاہے ملک کا پڑوسی ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس لیے علماء اہل سنت کہا کرتے ہیں اگر امن چاہتے ہو تو ادھر ادھر نظریں اٹھا کر مت دیکھو، گنبد خضرا کے مقدس چھاؤں میں چلے آؤ، نبی کے اسی ارشاد کو سینے سے لگا لو، پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ معزز سامعین، ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اموں کا۔ پھر عرض کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابو کا۔ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ فرمایا پیغمبر نے ماں کا۔ دوبارہ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا۔ تیسری بار پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا۔ چوتھی بار ارشاد فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارا باپ ہے۔ کیا سمجھے گا؟ احترام دونوں کا واجب ہے، محبت دونوں سے لازم ہے، لیکن جب حقوق کا تقابل شروع ہو جائے گا، ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، دوا دونوں کو کھلانا ہے تو پہلے ماں کو کھلاؤ، بعد میں باپ کو کھلاؤ۔ بھوکا باپ بھی اور ماں بھی ہے تو پہلے ماں کو کھلاؤ پھر اپنے باپ کو کھلاؤ۔ پیاسی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، پانی نے دونوں مانگا ہے تو پہلے ماں کو پلاؤ پھر اپنے باپ کو پلاؤ۔ اطاعت دونوں کی واجب ہے، مگر جب تقابل ہوگا تو ماں کا درجہ باپ سے بڑا ہوگا، اس لیے پہلے ماں کا حق ادا کیا جائے گا اور پھر باپ کا حق ادا کیا جائے گا، مگر اطاعت دونوں کی واجب ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے اپنے ماں باپ کو عزت کی نظر سے، احترام کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھو۔ نوجوانوں، تمہارے پیغمبر نے فرما دیا ہے کہ حج مقبول کا ثواب لینا چاہتے ہو تو محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھو، چاہے دن میں 100 مرتبہ دیکھو گے، ہر مرتبہ تمہیں اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس محفل مقدس میں حاضری کو قبول فرمائے اور مدرسہ رضائے مصطفیٰ، اس کے اراکین، اس کے اساتذہ، اس کے معاونین کی اعانتوں کو قبول فرما کر ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اور آپ کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے، سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے۔ میرے پاس کچھ سوالات بھیجے تھے حافظ محمد خورشید نے، جو اس سے پہلے مفتی صاحب تشریف لائے تھے، غالباً ان سے سوال کیا گیا تھا، انہوں نے اس کا جواب چھپایا نہیں دیا تھا۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مومنین کے وہ بچے جو حالت بلوغیت یا سمجھداری سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، ان سے سوالات قبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ایک سوال یہ بھی تھا۔ مومنین کے بچے، سوال آپ دماغ میں سمجھ لیے تاکہ جواب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مومنوں کے بچے جو ابھی بچپن ہی میں مر گئے، ان سے سوالات قبر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہت تفصیل کے ساتھ شرح الصدور میں
علامہ چراغ سویتی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ جن لوگوں سے سوالات قبر نہیں ہوتے. انبیاء کرام ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے. شہداء اسلام ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے. سرحد اسلام کے تحفظ کے لیے جو شخص میرا گھوڑا باندھے ہے اس نیت سے کہ ذرا سے اسلام پر حملہ ہوا ہم فوراً آگے بڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، ایسے مجاہد سے بھی سوال قبر نہیں ہوتے. نہ شہداء سے ہوتے ہیں، نہ سرحد اسلامیہ پر گھوڑا باندھنے والے سے ہوتے، اسلام تحفظ کے لیے نامدیہ سے ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان میں مرنے والے مومنین سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے. شب جمعہ اور یوم جمعہ میں مرنے والے لوگوں سے بھی سوالات قبر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اطفال مومنین ان سے بھی سوال قبر نہیں ہوتے. سوال کا محور یہی تھا کہ کیا مومنوں کے بچے جو ابھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے ان سے بھی سوالات قبر ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان سے سوال قبر نہیں ہوں گے. اور کیا سوال تھا؟ آپ ایک کوشچن نہیں ہے کیا جی؟ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ ایک سوال اور کیا تھا؟ بولیے بولیے، لوگوں کو معلوم ہو جائے. آپ ہی تو لکھ کر بھی آئے تھے پورا پلچا. ایک سوال اور بھی تھا جو آپ کو ناگوار گزرے گا اس کا جواب. کوئی مولوی یہاں آیا تھا، حضرت کوئی مولوی صاحب آئے تھے، تقی کے تھے، انہوں نے تعزیہ کی نماز پڑھی اور رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو چوک تعزیہ کا بنایا جاتا ہے وہ حجر اسود کی طرح ہے. معاذ اللہ. ایسے لٹیرے مولوی جو شریعت کے اصول تک سے واقف نہیں ہیں، یا تو وہ جاہل ہے یا وہ گمراہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ چوک ایسے جیسے حجر اسود ہے. تعزیہ داری خوب کرتے ہیں، آپ مجھے معلوم ہے، ہندوستان بھر میں ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بجائے مروجہ تعزیہ داری کے کربلا معلیٰ کا صحیح نقشہ بنا کر، صحیح نقشہ کربلا معلیٰ کا صحیح نقشہ بنا کر آپ تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھیے، اس کا احترام کیجیے، جیسے آپ خانہ کعبہ شریف کا نقشہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جیسے آپ گنبد خضرا کا نقشہ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. لیکن فرضی تعزیہ جس کا کوئی تعلق نہیں کربلا سے اور اس میں دو ٹھو فرضی مظہر بنانا، یہ شریعت میں ناجائز ہے، یہ مت کیجیے. آپ خوب مجلس منعقد کیجیے، خوب علماء کی تقریریں لے کر آئیے، خوب قرآن خوانی کرائیے، خوب آپ سبیل جلائیے، سبیل پلائیے، لوگوں کو دودھ پلائیے، چائے پلائیے، کافی پلائیے، صدقہ و خیرات کیجیے امام کے نام پر، تاکہ ان کے فیض و برکات آپ کو حاصل ہوں. یہاں تک کہ اجازت ہے، اس کے آگے نہیں. کرتے ہیں اس کی ذمہ دار آپ ہیں. علماء کا کام بتا دینا ہے، جبراً آپ سے کام کروانا نہیں. آپ کریں گے یہ نہ کہ سمجھیں آپ کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا، اس لیے اگرچہ آپ کو برا لگے گا، لیکن ہم علماء اہل سنت اس کی پرواہ نہیں کرتے، نہ نذرانے کی پرواہ کرتے، نہ نذرانے کے لیے آتے ہیں. رشد و ہدایت اور تبلیغ ہم علماء کا کام ہے، وہ ہم کریں گے، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. اور اس میں بھی کچھ سوالات ہیں، شاید یا آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. علماء کا ذمہ دار اسٹیج ہے. یہ تصویریں جو آپ کھینچتے ہیں اس کے بارے میں سن لیجئے. جن علماء نے تصویروں کی جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ ضرورت کے تحت، آپ کو حج کرنا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے، ٹھیک ہے بنوا لیجئے، آدھار کارڈ بنوانا ہے، ہندوستانی ہونے کا ثبوت ہے بنا لیجئے، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے، ایک ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ گاڑی نہیں خرید سکتے. جہاں ضرورت ہے صرف وہیں تک کی اجازت ہے، ورنہ تصویر بنانا بھی حرام، تصویر بنوانا بھی حرام. اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والے پر بھی، تصویر کھنچوانے والے پر بھی یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. قیامت میں کہا جائے گا اس میں روح ڈالو،
جب روح نہیں ڈال سکے گا تو شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے عزیزو فیشن مت بناؤ تصویر کو، آپ آڈیو تیار کیجئے، ویڈیو نہیں، علماء کی تقریریں تیار کر کے گھروں میں سنیے، دوسروں بھیجیے، واٹس ایپ پہ چلائیے، تبلیغ کے لیے ہی کافی ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی مرکز اہل سنت میں ایک موضوع یہ بھی ہے، اس سال سیمینار میں جو علماء کو دیا گیا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے تصویریں کھنچوا کر کے اور تبلیغ کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام اسلام پہنچانا جائز ہے؟ سارے علماء اس بات پر متفق ہیں، تصویر کی کوئی ضرورت نہیں، آپ آڈیو بنا کر بھی اسلام کی تبلیغ پوری دنیا میں کر سکتے ہیں، جیسے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کیا۔ اس لیے مرنا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کہ نبی کو چہرہ دکھانا ہے، یہ مت سمجھو دنیا میں رہنا ہے۔ چہرہ ایسے بناؤ جیسے نبی کا چہرہ تھا، لباس ایسے پہنو جیسے نبی نے لباس پہننے کے لیے حکم دیا ہے، ورنہ جب جاؤ گے قبر میں زندگی بھر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک پڑھتے رہے، اور سرکار جب تشریف لائیں گے قبر میں آپ کے آٹھ پھولے دے سب آئیں گے کفن میں آنسوئی، کیونکہ اس خود سے ملاقات کی ہے آج کی رات۔ اگر آپ غیروں کا چہرہ لے کر گئے اور پوچھا فرشتوں نے یہ کون ہے، اور تم نے کہا میرے نبی، ان پر میں ایمان لایا تھا، کہ نبی نے پلٹ کے کہہ دیا نادان دعویٰ کرتا ہے میری محبت کا چہرہ غیروں کا لے کر کے آیا ہے، لباس غیروں کا لے کر کے آیا ہے، سب جب ٹھکرا دیا کرتے تھے تو نبی کی بارگاہ میں ہم پناہ لے لیتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ نبی نے ٹھکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے عزیزو اپنے کردار کو اسلامی بناؤ، چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، بڑوں کی تعظیم کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، نماز پابندی سے پڑھو، اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے دین کی خدمت کرو، غرب و مساکین خدمت کرو، یتیم بیواؤں کی شادی کرو۔ عزیزان محترم، ناجائز امور، جہیز کا دکھاوا کرنا، ناجائز امور، اعلانیہ ویڈیو بنانا، عورتوں کا برہنہ ہو کر کے نیم برہنہ شادیوں میں شریک ہونا، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ربا کاسیۃ عاریہ یوم القیامہ، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئی ہیں مگر وہ لباس غیر شرعی ہے، تو قیامت میں ان کو بطور عذاب ننگے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے شادی کرو سنت کے مطابق، کاجے باجے اٹاخے پٹاخے تصویر سازی سے دور رہو، کوشش کرو کہ نبی کے جو سنت ہے نکاح اس طرح کرو، نئی پارسا عالم کو بلاؤ جس کی دعا میاں بیوی کی زندگی کو بنا دے۔ کوشش کیجئے جمعہ کے دن اعلانیہ ہو، جمعہ کے دن ہونا نکاح یہ سنت ہے، اعلانیہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اعلن النکاح ولو بالدف، نبی کا ارشاد ہے۔ اب تو اپنے آپ کو سنبھال لو، آنے والا زمانہ ہندوستانی مسلمانوں بہت خطرناک آ رہا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے پیسے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو، اور اس پیسے کو بغیر خرافات میں خرچ کرنے کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ بناؤ ڈاکٹر، انجینئر بناؤ، قوم کو سب کی ضرورت ہے، سائنسداں بناؤ، لیڈر بناؤ، حافظ و قاری بناؤ، عالم بناؤ، قوم کو ہر طرح کے رہبروں کی ضرورت ہے۔ اپنے پیسے کو بلا وجہ تباہ و برباد نہ کرو، جو پیسہ بلا وجہ فضول پھینکتے ہیں اس پیسے سے اپنے بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرو۔ یہ حافظ خورشید ہے یا مولانا ہمارے دونوں مدرسے چلا رہے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، آپ کسی مدرسے کو دیں گے زکاة، ظاہر زکاة ادا ہو جائے گی اور 10 گنا زائد کم سے کم آپ کو اس کا ثواب ملے گا، مگر یہ مدرسے آپ کے پڑوس میں، آپ انہیں چندہ دیں گے، جنازے میں یہ آئیں گے، فاتحے میں یہ آئیں گے، ایصال ثواب کے لیے آئیں گے، ان پر ان کا حق آپ پر زیادہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے پڑوسی ہیں، ہر وقت آپ کے کام آنے والے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرے کی رقم جب آپ نکالیں تو سارے مدارس اسلامیہ اہل سنت و جماعت کو دیں، مگر اپنے ادارے کو فراموش نہ کریں، ان دونوں اداروں کا آپ تعاون کریں، تاکہ آپ کے بچوں کو آپ زکوٰۃ دیں گے اور یہ آپ کو حافظ قرآن دیں گے، آپ قربانی کی کھال دیں گے، گوشت خود ہی کھا لیں گے، مدرسے میں کھال بھیجیں گے اور یہ آپ کو عالم تیار کر کے دیں گے۔ اس لیے آپ ہاتھ بٹائیے، ان لوگوں کو مضبوط کیجئے۔ میری دعا ہے، یہاں تو بزرگوں کے آستانے ہیں، ان کے سیرت و کردار کو آپ دیکھیے نا، ہر آستانے کے قریب آپ کو مسجد ملے گی۔ خالی یہی نہیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ،
ہر بزرگ کے آستانے کے قریب مسجد ملے گی۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی مسجد، غریب نواز کی بارگاہ میں کئی مسجد ہیں، مخدوم کچوچا کی بارگاہ میں مسجد اولیاء، حضرت بحرائی شریف جائیے، حضرت سیدنا صاحب مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں بھی مسجد، بابا قطب الدین کے ہاں جائیے وہاں مسجد، بابا نظام الدین کے ہاں جائیے وہاں مسجد، خواجہ غریب نواز کے جائیے وہاں مسجد، حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں جائیے وہ مسجد، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیے وہاں مسجد، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پڑوس ہی میں مسجد ہے۔ یہ سب اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اے لوگو، اگر میری کردار سے محبت کرتے ہو تو خدا کے گھر کو اپنے پیشانیوں سے آباد کرو۔ یہ مرتبہ ہمیں اسی سے ملا ہے کہ ہم نے جب خدا کے گھر کو اپنی عبادتوں سے آباد کیا تو خدا نے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس لیے کوشش کرو کہ آپ کی مسجدیں ہمیشہ بھری ہوئی رہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو مساجد کی آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہن بیٹیاں، ان سے بھی گزارش ہے، آپ اپنے گھروں میں نماز سے گھروں کو آباد کیجئے۔ جس گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا ہے اس گھر کی مثال ویران قبرستان کی طرح ہے۔ اس لیے گھروں میں بھی عورتیں ہیں، بچے ہیں، کبھی کبھی آپ سنن و نوافل گھر میں پڑھیے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان مت بنا دو، نہ قبر بنا دو کہ کبھی نماز نہ پڑھو، گھروں میں بھی پڑھتے رہو تاکہ وہاں بھی خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ پروردگار عالم مدرسہ رضائے مصطفیٰ مولانا خورشید، ان کی انتظامیہ، ان کے معاملین کی خدمت کو قبول فرمائے، علم و عمل میں رزق میں ان تمام لوگوں کے برکت عطا فرمائے جو اس مدرسے کی اعانت کرتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔